لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، ایک گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابتدائے کلام میں صرف کہہ دوں تاکہ درمیان گفتگو میں کوئی خلا گفتگو میں نہ ہونے پائے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ باہر ہمارے نوجوان جو کھڑے ہیں، بہرحال وہ وہیں کھڑے رہیں، لیکن میں نام لے کے بھی بلا سکتا ہوں، کافی ایسے چہرے باہر مجھے دکھ رہے ہیں۔ بہرحال جب آپ نیت کر کے آ چکے ہیں کہ ہم نماز عشق حسین کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز مصلی پر ہوتی ہے، مصلی کے باہر نہیں ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ بلند آواز سے صلوات خانوادہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پہ بآواز بلند صلوات ارشاد کریں۔ محترم المقام لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں کشتی نجات تک پہنچا دیا۔ صدقہ ہے ذکر چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ان کے ذکر کے طفیل اللہ فرش عزائے امام حسین پر ہماری ہر سانس کو عبادت اور تسبیح سے تعبیر کرے گا، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا ذکر اتنا معتبر نہیں ہے کہ ذکر کرتے رہیے اور عبادت ہوتی رہے۔ سوائے ذکر آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے کائنات میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ ذکر کریں تو اللہ اس ذکر کو اپنا ذکر سمجھ کر آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب درج کرتا رہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ گھڑی ہم نے دیکھی ہے 10:15 بجے میں اس وقت ممبر پر آیا ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی طولانی تقریر ہو۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جو 45 منٹ میں نہیں سمجھا سکتا وہ 2.5 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا سکتا۔ صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے گا۔ عزیزوں، دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سلیم بلرام پوری صاحب نے فضائل کے بھی بہت عمدہ اشعار آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کیے، اور مصائب کے بھی شعر، اور آپ مصاب ہوئے۔ لیکن آج کی شب چونکہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہے، اور یہ مجلس یوم عباس کے عنوان سے ہے، تو میں مولا عباس تک آؤں گا، لیکن آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ کی فکروں پہ تالا یوں مارا جائے اور
خطابت کی بیساکھی کا سہارا لے کے 2 قدم آپ کو بھی ساتھ میں آگے لے چلا جائے تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور ایک پیغام دے دوں کہ آج مولا عباس کی مناسبت سے مجلس ہے، تو آج عباس کا ننیحال بھی سنیے گا، ننیحال کا ننیحال بھی سنیے گا اور ددیال بھی سنیے گا۔ ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے تاکہ میں نفس موضوع پر آ جاؤں۔ اب چونکہ مولا ابوالفضل عباس کی مجلس ہے اور مناسبت چھوٹے حضرت سے ہے، لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے ایک کرائیٹیریا تیار کر رہا ہوں تاکہ نفس مطمئنہ کے علاقے میں آپ اطمینان سے بیٹھ کے اس موضوع کے ہر موتی کو اپنی فکر کی جھولی میں محفوظ کر کے گھر تک لے جائیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ رسالت۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے تو صرف بڑا مجمع نہ ہو، اس لیے کہ آواز بھی آتی رہے۔ میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ فضائل جب پڑھتا ہوں تو چاہتا یہ ہوں کہ جیسے جناب سلمان محمدی علی کے فضائل پر جھوم جاتے تھے، ویسے ہی علی کا چاہنے والا علی کے فضائل پر جھومتا ہوا نظر آئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی شرح حیات تک جب بات پہنچے گی تو 32 دانتوں کے پہرے سے اللہ نے جو 2 تولے کی زبان عطا کی ہے، یہ چوراہے پہ بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت آل محمد پر بولنے کے لیے ہے۔ اس سے بڑا عقل مند کون ہوگا جو آل محمد کے فضائل پر گویا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، پہلے آپ مقدمہ سن لیجئے، بہت اہم ہے۔ 15 منٹ میری زندگی کے بہت اہم ہیں، اس کو ذرا سا سماعت کیجئے گا۔ جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ رسالت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اللہ رازق ہے یا نہیں ہے؟ کل کی مجلس میں جو لوگ تھے ان کی فکروں کو وہیں سے مربوط کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ رازق ہے یا نہیں ہے؟ میری طرف دیکھ کے آپ جواب دیجئے۔ 45 منٹ کا مطلب ہے تمہید چھوٹ گئی ہے، نقطے سے بحث کر رہا ہوں۔ اب میری ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ اللہ رازق ہے اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے بھی اشارہ کریں، ہے نا؟ اللہ رب ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ایک سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے، سلیم صاحب سے لے کر مطلع سے لے کے مقطع تک، کہ اتنا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ رازق ہے تو کیوں ہے؟ نہیں تب دیکھیے، اللہ رازق ہے تو کیوں ہے؟ تو آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا کھڑا ہو جائے جس نے خطبوں کو پڑھا اور وہ فوراً کہہ دے کہ رازق ہے اس میں فاعل، کیا مطلب؟ رزق دینے والا۔ نہیں تب دیکھیے، رزق دینے والا، تو اللہ رازق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس لیے رازق ہے کہ وہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تو آپ سب یہ کہیں گے لیکن خدا کی قسم اوروں کا عقیدہ توحید کیا ہے ہم سے مطلب نہیں، لیکن کم سے کم علی والوں کو کوئی توحید آ کے نہ سکھائے، کیونکہ ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے کہ جس کی ذات پر خدا ہونے کا دھوکہ ہو گیا تھا۔ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ دیکھیں زائل سماعت اگر جملہ ہو جائے گا میں ایک ہی لفظ پہ کم سے کم 15 منٹ گفتگو کروں گا۔ اب یہ ڈیوٹی آپ کی ہے کہ کتنی تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا علی والوں کو کوئی توحید نہ سکھائے، اس لیے کہ توحید علی والوں نے اس سے لی ہے کہ جس کے پیر دوش ہوا پہ تھے، 2 انگلیوں پہ باب خیبر تھا، اس سے پہلے کہ کائنات دھوکہ کھا جاتی، علی نے اپنے گھر میں آ کے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس کا مطلب کائنات جسے خدا کہہ رہی تھی وہ سجدہ کر کر کے توحید کو بچا رہا تھا اور کائنات تک پہنچا رہا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی توحید علی والوں کے پاس ہے، توجہ پھر توجہ، ویسی توحید کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید اس سے لی ہے۔ یہ جملہ بڑا تھا صاحب، یہ کوئی خطابت کی چال، لفظوں کا جال نہیں تھا، یہ مبنی پر حقیقت بات میں نے معنی خیز کہی ہے کہ جس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ، کہ جسے دنیا خدا سمجھ رہی تھی، وہ سجدہ کر کر کے ہم تک توحید کی معرفت پہنچا رہا تھا اور رزق معرفت توحید کائنات کو بانٹ رہا تھا۔ تو اب سوچئے کہ جو خدا ہونا پسند نہیں کر رہا ہے بلکہ سجدہ کر کے بتا رہا ہے کہ جو علی کا خدا ہے، تھوڑا سا جاگیے، تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، وہی کائنات کا خدا ہے، تو اس کی توحید کتنی خالص توحید ہوگی۔ تو اب اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ اگر رازق ہے تو کیوں ہے؟
تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اس لیے ہے کیونکہ وہ رزق دے رہا ہے. نہیں میرے سرکار، اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ رازق اس لیے ہے کہ وہ آپ کو رزق دے رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید درست کیجئے. وہ رازق اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے. کاش کے کرتاس پہنچا لے جاؤ اور ذمہ داری کو ہمارے نوجوان سمجھے. وہ رازق اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو رزق دے رہا ہے. وہ خالق اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو خلق کر رہا ہے. وہ رب اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو پال رہا ہے. جائیے علی نے جو خطبہ توحید دیا اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید میں جس خطبہ توحید کو نقل فرمایا اس میں میرے مولا کا فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا غدیر جناب امیر حضرت علی کا جملہ موجود ہے کہ پروردگار عالم کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ دے تو رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا. کاش کے بات واضح ہو جائے. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں آپ حضرات. دیکھیں ممبر اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نیچے تک بات بہت دیر میں پہنچ رہی ہے. صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. حضرات کچھ لوگوں کو لگتا ہے تکلف اتنا زیادہ ہے لکھنؤ میں بیٹھ کے کہ وہ صلوات پڑھنے میں بھی تکلف کر رہے ہیں. تو میں ان کو بتا دوں یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے اور کسی فلسفی کا قول نہیں ہے کہ بلند آواز سے خطیب اور ذاکر اور علماء محققین اور مجھ جیسا حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر خادم ناچیز طالب علم آپ سے کہہ رہا ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. یہ حدیث معصوم ہے کہ آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے. اب تو کم سے کم بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات. دیکھیے اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. ہمارے شعراء کرام علماء کرام اور ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں. دیکھیے عالم دین بھی تشریف فرمائیں کہ مولا نے خطبہ توحید میں فرمایا اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال یہ ہے کہ رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں ہے. دیکھیں بہت آرام سے بات پہنچا رہا ہوں. اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ دے تو رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. اب ایک جملہ کہہ جاؤں اس سے پہلے کہ ہمارے بچے اور نوجوان الجھ جائیں. اگر یہی عقیدہ توحید کہ جو علی نے ہم کو سکھایا ہے اپنی قوم کے بچوں کو اگر گھٹی میں گھول کے پلا دیجئے تو علی کا رازق امت رسول ہونا سمجھ میں آ جائے. نہیں میرا جملہ پھر زائل سماعت ہو گیا. عزیزان گرامی آپ نے محسوس نہیں کیا اللہ بھی رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن علی بھی کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں. تو دونوں کے رازق ہونے میں فرق کیا ہے؟ اگر یہی صحیح عقیدہ توحید اگر ہمارے بچوں کو سکھا دیا جائے تو اللہ کا رازق ہونا بھی سمجھ میں آ جائے، علی کا رزق بانٹنا بھی سمجھ میں آ جائے. اللہ بھی رزق دیتا ہے، علی بھی رزق بانٹتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. اللہ ایسا رازق ہے جو کسی سے لے کر نہیں دیتا اور علی ایسے رازق ہے جو اللہ سے لیتے ہیں اور کائنات کو دیتے ہیں. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. دیکھیں یا علی مدد، یا علی مدد. دیکھیں یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عالم تذبذب میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان کو منزل یقین میں پہنچا کر نفس مطمئنہ کا علاقہ دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ کوئی بات فلسفی سے ہٹ کے نہ ہو، منطق کے ہٹ کے نہ ہو. اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو مانتا ہے کہ علی رزق نہیں بانٹتے؟ کوئی ایک علی والا ہاتھ اٹھا دے. کتنے واقعات موجود ہیں کہ جس میں علی نے رزق تقسیم کیا. اور یہاں تک کہ علی اسے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی اسے نہیں کہتے کہ جو صرف کوفے کی گلیوں میں یتیموں اور فقراء کو رزق بانٹے. علی وہ ہے کہ جو چیونٹی کے منہ میں جو کا دانہ بھی، کاش کہ بات واضح ہو جائے، چیونٹی کے منہ میں جو کا دانہ بھی رکھ دیں، اسے بھی علی نہیں کہتے. علی اسے کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کو شعور رزق کا علم بانٹ دے.
نہیں، میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں نے کہا۔ دیکھیں منزل تھوڑی سی بلند ہے، اور اس طالب علم کی مجبوری، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کم علمی سمجھ لیجئے کہ میں ٹکڑوں پہ بات نہیں کرتا ہوں جب تک کہ ایک موضوع آپ کی فکر کی جھولی میں رکھ کے آگے نہ بڑھ جاؤں، اس لیے کہ جب ایک عنوان پر بات ہوتی ہے تو مجلس کے بعد وہ عنوان ذہن میں رہتا ہے۔ تو علی بھی رزق بانٹتے ہیں اور اللہ بھی رزق دیتا ہے، لیکن دونوں کے رزق دینے میں کیا فرق ہے؟ ارے قرآن کی آیت ہے بھئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تشاؤون الا یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے۔ دیکھیں پہلے بات سمجھ لیجئے گا، علی وہ ہیں کہ جو صرف کوفے میں روٹیاں نہیں بانٹتے، بلکہ چیونٹی کے منہ میں جو کا دانہ رکھنے والی ذات بھی علی کی ہے۔ توجہ، اور فرشتوں کو شعور رزق تعلیم دینے والے بھی علی ہیں۔ دلیل، اتنا بڑا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، دلیل جناب ابراہیم جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا تب تک دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ سلیم صاحب کچھ کہنے جا رہا، لیکن ایک دن جبرائیل آ گئے مہمان کے طور پر، ابراہیم کا دسترخوان سجا ہے، جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ، جناب جبرائیل نے کہا معاف کیجئے گا یا نبی اللہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ لوگ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچا رہا ہوں۔ جناب جبرائیل نے کیا کہا؟ یہ روٹی، یہ دانہ، یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ بھئی چاہتے تو جبرائیل اٹھا کے کھا لیتے، لیکن جبرائیل نے کہا یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تو پھر رزق کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہمارا رزق ہے تسبیح الہی۔ ارے سلامت رہیے آپ۔ جناب یہ مشہور واقعہ ہے، جناب جبرائیل نے کیا کہا؟ ہمارا رزق ہے تسبیح الہی۔ اگر ابھی مجمع خاموش رہے تو پھر قرطاس کربلائی کی غلطی نہیں ہے، بس میرا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آج جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ آپ نے کہہ دیا کہ فرشتوں کی غذا تسبیح الہی ہے، روٹی نہیں ہے، تو پھر 3 دن تک فاطمہ کے دروازے پر فرشتے روٹیاں لینے کیوں گئے؟ کاش کے بات واضح ہو جائے، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیے آپ۔ دیکھیں عجیب منزل پہ میں آ گیا ہوں، اور کاش کہ خدا کرے کہ میں اس بات کو واضح کر لے جاؤں کہ جب جناب جبرائیل نے کہہ دیا تھا قبلہ کہ ہمارا رزق ہے تسبیح الہی، تو تسبیح الہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے تسبیح الہی۔ آج فرشتہ کہہ رہا ہے سید الملائکہ کہ میرا رزق روٹی نہیں ہے بلکہ ہمارا رزق ہے تسبیح الہی۔ تو جب فرشتے روٹی کھاتے ہی نہیں، بھائی بہت توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، اور جس کو غلو کا فلو ہوتا ہے وہ مجلس کے بعد ملے گا، ابھی نہیں۔ اس لیے کہ ابتدائی فضائل غلو سمجھنے لگیے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے ابھی تک اپنے عقیدہ توحید کو صحیح نہیں کیا۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، اہل زبان، بلغ الکلام، فصیح اللسان بیٹھے ہیں، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، یاد رکھیے گا، جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ دیکھیں اس کو ذرا سا تعقل کیجئے، تدبر کیجئے کہ جب جناب جبرائیل نے کہہ دیا کہ ہماری غذا، فرشتوں کی غذا روٹی نہیں ہے، سلیم صاحب روٹی نہیں ہے، تو پھر 3 دن تک فرشتے در زہرا پہ روٹیاں لینے کیوں آئے جب کھاتے ہی نہیں ہیں؟ اللہ نے کیوں بھیجا کہ سائل بن کے جاؤ اور زہرا کے ہاتھ کی روٹی لے کر آؤ؟ اور یہ بھی یقین ہے جو روٹی گئی فرشتوں نے نہیں کھائی، کاش کے بات واضح، وہ غذا ہی نہیں ہے فرشتوں کی، تو پھر بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ 2 واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ کہ جبرائیل نے بتایا کہ ہماری غذا ہے تسبیح الہی، دوسرا واقعہ فرشتے گئے
زہرا کے ہاتھ کی مسکی ہوئی روٹی لے کر آ گئے. دونوں واقعے تو ملائیے تو نتیجہ نکل آئے گا کہ روٹی اگر فاطمہ کے ہاتھ سے مس ہو جائے تو تسبیح الہی کی منزل پہ آ جاتی ہے. ارے کہاں ہے آپ؟ میں نے کچھ کہا ہے آپ نے محسوس ہی نہیں کیا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بارا. دیکھیں بہت غور سے سنیے جہاں تک لے کر آیا ہوں. دیکھیں تسبیح الہی غذا ہے جبرائیل کی، فرشتوں کی. تو یہ 3 دن تک روٹیاں کیوں منگائی؟ فرشتوں نے کھائیں یا نہیں کھائیں؟ لے کے آئیے کوئی بڑے سے بڑا کہ جو یہ ثابت کر دے کہ جو فرشتے لے گئے تھے وہ کھا گئے تھے. کہا نہیں، روٹیاں منگوائی اس لیے تاکہ فاطمہ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. کاش کے بات واضح ہو جائے تاکہ فاطمہ کی عظمت کا. دیکھیں بہت توجہ سے سنیے گا، وقت کم ہے باتیں زیادہ، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ میں انڈیکیٹ کر کے بات پہنچا رہا ہوں تاکہ زائل سماعت نہ ہو، سب کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے کہ فاطمہ کے ہاتھ سے روٹی مس ہو جائے تو تسبیح الہی کی منزل پہ آ جاتی ہے. اب سمجھے آپ کہ معصوم نے کیوں فرمایا من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین پر رویا اس پر جنت واجب. اور اسی کے بعد فوراً حدیث من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا. میں نے پڑھنے کا ترجمہ نہیں کیا، بڑی محتاط لفظ استعمال کی. لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس پر جنت نہیں، میں نے یہ کہا جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا اس پر جنت واجب. 2 حدیثیں، جو حسین پر رویا اس پر جنت واجب. ابھی مجمع خاموش ہے. ارے دونوں حدیثیں موجود ہیں، جو حسین پر روئے گا جنت واجب، جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اس پر جنت واجب. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے خاندان ایک ہیں. نہیں بات واضح نہیں ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. دونوں کے خاندان ایک ہیں. ایک طرف ہے قول، دیکھیں آپ بہت غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوشچن مارک بات نہ ہو جائے. ایک ہے قول اور ایک ہے اشک ازا. ٹھیک، تو اشک الگ ہو گیا، قول الگ ہو گیا، اور دونوں کا رزلٹ ہے جنت. ڈرائیے گا نہیں، دونوں کا رزلٹ ہے جنت. تو ایک بات بتائیے، جب رونے کا رزلٹ جنت، لا الہ الا اللہ کا قائل جو ہوا اس کا رزلٹ جنت، تو اب سمجھے آپ کہ ہمارے آنسوؤں کی کیا بساط کہ جنت مل جاتی، لیکن مل کیوں رہی ہے؟ فاطمہ کے ہاتھ سے روٹی مس ہو گئی. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے تو تسبیح الہی کی منزل میں پہنچ گئی. آدم بنے ہیں مٹی سے، حسین بنے ہیں اللہ کی قدرت سے. حدیث ہے تو آدم ہے وجود خاک، حسین ہے وجود قدرت. ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا. ارے جو وجود خاک کے آنسو کو وجود قدرت کے زخموں کا مرہم بنا دے اسی کو رومال فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. صاحب ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں. یہ کچھ لوگ ہمارے نوجوان یہ بار بار ہم کیوں کہتے ہیں کہ صلوات پڑھ لیجئے تاکہ ثواب تو مل جائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیے، بڑا ڈرا رہے ہیں صاحب آپ. سنیے سلیم صاحب جہاں تک لے کر آیا ہوں. دیکھیں اب اگر اس فلسفی میں ہم نے الجھانا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے یہاں سے چلے جائیں، اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان جنہوں نے وعدہ لیا ہے وہ مجلس کے بعد کہیں کہ قرطاس بھائی آپ نے تو 15-20 منٹ تک صرف توحید میں الجھا دیا. تو میں الجھا نہیں رہا ہوں، بات کو سلجھا رہا ہوں کہ جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں کریے گا تب تک کہ راہب کے 7 بیٹے سمجھ میں نہیں آئیں گے. نہیں میں جملہ کہہ گیا آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. جب تک عقیدہ دیکھیں واقعہ ہے یا نہیں ہے، مجلس کے بعد بحث کیجئے گا واقعہ ہے یا نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے جو اصول کافی لکھی ہے، اصول کافی کے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے صاحب. پتہ نہیں کس کگار پہ میں چلا گیا. یا علی مدد. اور
یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں آج کی مجلس میں چونکہ مجھے کربلا کے حوالے سے کچھ گوشے پیش کرنے، اسی لیے ہم نے توحید کا موضوع چنا، کیونکہ بگڑا ہوا دور ہے۔ کوئی امام پہ شک کر رہا ہے، کوئی رسالت پہ شک کر رہا ہے۔ میں اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوروں سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنے گھر کو سدھاریں گے نا۔ کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے ہم اپنے گھر کو سدھاریں گے۔ کوئی امامت پہ شک کر رہا ہے، کوئی رسالت پہ شک کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کو توحید ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ کل میں نے پڑھا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جو جاہل نہ ہو۔ آپ کے سناٹے نے پھر ڈرا دیا، کیونکہ کل اتنا نہیں تھا نا مجمع۔ پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو جاہل نہ ہو۔ کل میں نے وضاحت کر دی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھ لیجئے گا۔ سوائے 14 کے کوئی عالم نہیں ہے کائنات میں۔ جی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ وکیل ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کے پاس طبابت کا علم ہو۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ آپ کسی 1 2 3 4 ڈپارٹمنٹ کے عالم ہو سکتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے عالم نہیں ہو سکتے۔ شاید ندیم صاحب کل تھے تو یہ چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، کل میں نے وضاحت کی تھی۔ اسی لیے کوئی 14 کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو جاہل تھے۔ نہیں 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 نہیں، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم جاہل تھے۔ ارے کل کا جملہ مجھے زبردستی دہرانا ہی پڑ جائے گا، مجھے معاف کیجئے گا، گراف ایجنسی پہ یہ لائیو مجلس جا رہی ہے اور کل کی مجلس ہو سکتا ہے کسی نے نہ سنی اور یہ گراف پہ لائیو نہیں گئی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کائنات کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کی ذات جہل کی صفت سے متصف نہ ہو۔ کائنات کا ہر عالم عالم تو ہے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں جاہل ضرور ہے۔ اسی لیے 5ویں امام سے جب راہب نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، بلکہ پلٹ کے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کاش کہ مجمع بات کو سمجھ لے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات اب تو پڑھیے بلند آواز سے باواز۔ یہ میں نے کل کہا تھا اور کل کی بات واضح کی تھی۔ تو کائنات میں 14 وہ ہیں کہ جو عالم تو ہیں لیکن جہل کی صفت سے ان کی ذات متصف نہیں ہے، اور کائنات میں ہر عالم عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ بھائی اسی طریقے سے آپ کے ہاں اگر کوئی رزق بانٹے تو رازق تو ہے لیکن مرزوق بھی ہے، لیکن اللہ ایسا رازق ہے کہ جو رازق ہے لیکن مرزوق نہیں ہے۔ علی وہ رازق ہے جو رازق بھی ہے مرزوق بھی ہے، وہاں سے لیتے ہیں یہاں دے دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں وسیلہ۔ نہیں آپ کو تھوڑا سا اور الجھا دوں تاکہ جو 2 4 لوگ پیچھے سے جانے بھی والے ہیں ان کی فکر پہ تالا ماروں۔ ہمارے یہ جو آج کل قابل و قبال مقطع چقطع اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے قابل کوئی ہے ہی نہیں، اگر وحدانیت کے سلسلے سے آج کے زمانے میں سوال کر لیا جاتا اور علی کے دعوے کا جواب علی نہ دیتا، آج کے بات واضح ہو جائے، علی کے دعوے کا جواب علی نہ دیتا تو کائنات کبھی جواب نہ دے پاتی۔ ایک آیا فلسفی تھا، آنے کے بعد امام سے پوچھتا مولا یہ بتائیے، امام سے کہہ رہا یہ بتائیے دنیا ہے؟ تو امام نے کہا ہے۔ کہا پھر یہ بتائیے اللہ ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں؟ اگر آج کے زمانے میں سوال ہو جاتا تو ہم کبھی داہنے دیکھتے کبھی بائیں، چاہے جتنی لائبریری پی جاتے، لیکن دعویٰ توحید کا تھا تو دلیل بھی دلیل نے دی کہ جو خود توحید کی دلیل ہے۔ کیا سوال ہوا کہ یہ بتائیے اللہ کا وجود ہے؟ مناظرے کا موضوع دے رہا ہوں۔ کہا ہے۔ کہا پھر یہ بتائیے دنیا کا بھی وجود ہے؟ کہا ہے۔ کہا تو یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں؟ تو امام نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے 2 باتیں کی تاکہ پتہ تو چلے کہ بات کس سے کر رہا ہے۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ فوراً جواب نہیں دیا۔ جنہوں نے دینیات کی پنجم کی کتاب پڑھی ہے ہو سکتا ان تک بات پہنچ جائے، بہت بڑی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا کیا پوچھا تو نے؟ کہ اللہ ہے؟ میں نے کہا ہے۔
توجہ، دنیا ہے، میں نے کہا ہے تو تو نے سوال کیا اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے، تو سن، اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. کاش کے بات واضح ہو جائے، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. ندیم صاحب سنیے گا، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ دنیا اگر اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. جب حلول ہو جائے گا تو وہ محل حوادث ہو جائے گا. جب محل حوادث ہو جائے گا تو ممکن رہے گا، واجب نہ رہے گا. ابھی بات واضح نہیں ہوئی تو امام نے پلٹ کے کہا سن، یہ تو رہا پہلے سوال کا جواب، اب سن دوسرے سوال کا جواب. اللہ اگر دنیا میں آ جائے تو دنیا ہے محدود، سلامت رہیے، اللہ ہے لامحدود. اگر وہ دنیا میں آ جائے، دنیا حصار کر لے تو وہ محل حوادث ہو جائے. جب وہ محل حوادث ہو جائے گا تو ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے گا، پھر اس کی ذات واجب الوجود نہ رہے گی. تو اس نے پلٹ کے کہا گتھی تو اور الجھ گئی. تو جواب دیجئے اللہ بھی ہے دنیا بھی ہے، نہ دنیا اللہ میں ہے نہ اللہ دنیا میں. تو امام نے کہا دربار سجا تھا، امام نے کہا قد آدم آئینہ لا. بھائی جو باہر کھڑے ہیں ان کی بھی توجہ چاہ رہا ہوں. کہا قد آدم آئینہ لے کر آ، اپنے برابر آئینہ دربار میں لایا گیا. اب مجمع نہ بولے تو میری ذمہ داری نہیں. آئینہ سامنے رکھا گیا. امام نے کہا سن، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا. آئینے کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا. آئینے، امام نے پوچھا تیرا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا آئینے کا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا آئینے میں تیرا چہرہ دکھ رہا ہے؟ کہا دکھ رہا ہے. کہا اب مجھے جواب دے، آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ تھوڑا سا جہاں جائیے، میں کہاں لے کر آیا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عجیب منزل ہے. سلامت رہیے آپ. اللہم نہیں میرے سرکار، ایک صلوات بلند منزل ہے تو بلند آواز سے پڑھیے. ابھی تو میں نے وضاحت کی ہی نہیں ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے آپ. سنیے گا سلیم صاحب، امام نے کیا فرمایا آخری مجمع تک؟ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا سن، تیرا وجود ہے؟ کہا ہے. اٹینشن ہو کے نوجوان سنیں. تیرا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا آئینے کا وجود ہے؟ وکیل صاحب کہا ہے. کہا یہ بتا آئینہ تجھ میں ہے؟ ارے کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں موجد بلاغت کی بلاغت پر، موجد فصاحت کی فصاحت پر، کہ جس کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. ہاں، اس نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو آئینے میں ہے یا آئینہ تجھ میں ہے. تو وہ حیران، اس نے کہا نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے. تو امام نے کہا یہ بتا یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے، یہ ارتباط کیسا ہے؟ تیرا وجود الگ، آئینے کا الگ، لیکن تیرا چہرہ آئینے میں دکھ رہا ہے، تو آئینے سے جڑا کیسے ہے؟ تو اس نے کہا بس بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے جو آئینے کے وجود کو میرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں. امام نے کہا بس جس طریقے سے آئینے کا وجود الگ، تیرا وجود الگ، بیچ میں تیری آنکھوں کا نور ہے جو آئینے کے وجود کو تیرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کا وجود الگ، بشریت کا وجود الگ، بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمایا بھلا. امام نے کیا فرمایا؟ بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے جو توحید کے وجود کو بشریت کے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں وسیلہ. مجھے کسی عالم کا بڑا اچھا جملہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اہل بیت کو مائنس کر کے کوئی اللہ اکبر کی ڈیفینیشن کر کے دکھا دے. ارے پڑھے لکھوں سے ہمارا خطاب ہے، نہ جانے کتنے ایڈوکیٹ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، مولا آپ کو آباد رکھے. اور یہ بھی کسی ڈاکٹر کا ہی جملہ ہے جہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. میں نام اس لیے نہیں لوں گا اس لیے کہ پتہ نہیں ہو سکتا مغالطہ ہو جائے، لیکن کسی عالم کا جملہ ہے اور بہت ہی قیمتی جملہ. انہوں نے چیلنج کیا، اور چیلنج یہ کہ اہل بیت کو مائنس کر کے کوئی اللہ اکبر کی ڈیفینیشن کر کے دکھا دے. یاد رکھیے گا اہل بیت سے ہٹ کے توحید نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ کل بھی میں نے پڑھا تھا، اب بھی پڑھ رہا ہوں
ارے موسیٰ دیکھنے کے لیے کہہ دیں کہ قوم نے کہا ہے اور عرضی داخل کر دیں تو لن ترانی سن کے بے ہوش ہو جائیں، ہاں، اور اللہ کہے کہ ابھی نہیں، کبھی نہیں دیکھ سکتے. یہ تو میرے علی کا جلوہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کا قول موجود ہے کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو. نہیں نہیں نہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. مجھے چونکہ علی کالونی میں رہنا ہے، ہو سکتا ہے مجلس کے بعد اگر بات وضاحت سے نہ ہو تو کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دے بھئی قرطاس صاحب پڑھتے ہی ایسے ہیں کہ غلو کر جاتے ہیں. یہ میں نے غلو نہیں کیا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولا کا فقرہ ہے کہ مولا نے فرمایا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو. تو ایک سائل نے سوال کیا، اچھا آپ نے تو ایسا دعویٰ کر دیا کہ جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. علی نے کہا پہلے پوچھ دو کہ دیکھا کیسے ہے. کہا بتائیے کیسے دیکھا؟ کہا علی نے اپنے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا. کاش کے بعد علی نے اپنے خدا کو جب دیکھا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہ دعویٰ کون کر سکتا تھا؟ مجلس تمام ہے، میں مولا عباس تک آ گیا. یہ دعویٰ کون کر سکتا تھا؟ خود علی کر سکتے تھے. اب اگر آپ اٹینشن ہیں تو صرف مجھے 10 منٹ دے دیجئے، میں مجلس کو تمام کروں، اس لیے کہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ کم وقت میں اتنی پیشخانی ہو گئی اور ہم تو سننا چاہتے تھے. بہرحال سلیم بھائی کو وقت نہیں مل پایا، لیکن پھر بھی اتنی دیر ہو گئی. لیکن آپ ایسے جوک در جوک بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر تک لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک سوال کا جواب دیجئے. ایک تو مولا کا فقرہ یہ ہے کہ علی اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو، اور اسی نہج البلاغہ میں علی کا ایک فقرہ ہے ایڈوکیٹ صاحب، اور فقرہ یہ ہے کہ نہ میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں مولا عباس تک آ گیا. آپ ذرا محسوس کیجئے گا، جو استدلال کر رہا ہوں اس کو ذرا محسوس فرمائیے گا. اور گراف ایجنسی کی ڈیوٹی یہاں سے بڑھ جاتی ہے، اور جتنے کیمراز لگے ہوئے ہیں آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ نہ میں نے اس کی عبادت جنت کی لالچ میں کی، نہ دوزخ کے خوف سے کی. خدا کی قسم یہ علی ہی کہہ سکتے تھے. علی نے کہا میں نے اسے لائق سجدہ پایا. آپ اسے کیا معمولی جملہ سمجھ رہے ہیں؟ علی ہی کہہ سکتے تھے کہ میں نے، ارے جسے کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا اس کے لیے، ارے کانفیڈنس تو دیکھیے کہ جملے میں کانفیڈنس کیا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا تو میں نے اس کا سجدہ کیا. کیا ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا؟ آپ کی زبان میں جرأت نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے یہ جملہ کہہ دیں کہ میں نے اسے لائق عبادت کیا. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ علی کا کانفیڈنس دیکھیے کہ علی نے کہا کہ میں نے اس کو لائق عبادت پایا. اب مجمع چاہے جو قیمت لگائے، جس علی نے کہا کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا، اسی علی کی تمنا کا نام ہے عباس. نہیں نہیں، یہ یوم عباس ہے. مولا آپ کو ابھی آپ پہنچے ہی نہیں جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو پنڈال ہے، یہ شامیانہ ہے جو آپ نے لگایا، یہ محشر میں بدل جائے اگر نتیجہ آپ تک پہنچ جائے. آپ نے بچپنے سے سنا کہ تمنائے علی کا نام ہے عباس. پہلے تو سمجھیے، یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کی تمنا کا معیار الگ، قرطاس کی تمنا کا معیار الگ، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی تمنا کا معیار الگ، آدم کی تمنا کا معیار الگ. ارے سمجھیے بھائی، موسیٰ کی تمنا کا معیار الگ، سمجھیے عیسیٰ کی تمنا کا معیار الگ. جس کی جتنی حد ہوگی اس کی تمنا اسی حد تک ہوگی. قیمت دے دیجئے گا. اور علی کی تمنا ہے عباس. اور یہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں کہہ دیا کہ میں نے اسے لائق عبادت پایا تو میں نے اس کا سجدہ کیا.
اسی علی کی تمنا کا نام ہے عباس. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ علی کی نظر میں عباس لائق تمنا تھے. بھائی سلامت رہیے, آباد رہیے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. بھائی سلامت رہیے, مولا شاد و آباد رکھیں. صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ حضرات. بہت خطرناک مائک ہے بہرحال. علی کی تمنا کا نام ہے عباس. علی کی نظر میں عباس لائق تمنا تھے. تو عباس کی تمنا علی نے کی. ارے جس عباس کے ننیحال کی جوتیوں کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. یہ بھی جملہ معنی خیز تھا. جن کی ہسٹری آف اسلام پر نظر ہے ان کو میں بتا دوں کہ مولا عباس کے ننیحال کی نالین بھی عرب میں مشہور ہے, اور ددیال کی نالین صرف زمین پہ نہیں مشہور ہے. ارے سلامت رہیے, آباد رہیے, سلامت رہیے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ٹھہر جائیے. مولا عباس کا ننیال کیا ہے؟ وہ چونکہ بات تشنا رہے, مولا عباس کا ننیال کیا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں اشارہ کر دیئے گا نا, سناٹا حد سے زیادہ ہو تو خطیب ڈر جاتا ہے. تو ننیال کیا ہے؟ جناب عباس کے نانا کا نام ہے جناب حزام. حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب. آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. جناب حزام بن خالد بن وحید بن ربیہ بن کعب بن عامر بن کلاب. یہ جو 7ویں پیڑھی منتہی ہو رہی ہے کلاب پر, یہ ہے عباس کے نانا کا نام. اور کلاب مبالغے کی بحث میں اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو حملہ کرنے والا ہو. جی یہ جو 7ویں پیڑھی منتہی ہو رہی ہے کلاب, یہ نام ہے مولا عباس کے نانا کا. اور مولا عباس کے ننیحال کا ننیحال کیا ہے؟ مولا عباس کی ماں کا نام ہے ام البنین بنت سمامہ بنت سہیل بن مالک بن جعفر بن عامر بن کلاب. کیا سناٹا ہے آپ کا. جہاں میری روح ہے کاش کہ وہاں پہنچ کے آپ بول لیں ننیحال بھی عباس کا کلاب ہے, ننیحال کا ننیحال بھی کلاب ہے. ارے سوچ کیا رہے ہیں؟ ننیحال بھی کلاب اور ننیحال کا ننیحال بھی کلاب. سوچنے کی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ رشتے ہوتے ہی برابر والوں میں ہیں. میں کاش کے بات واضح ہو جائے, رشتے ہوتے ہی برابر والوں میں, اور خالی ننیحال کلاب نہیں ہے. شورا بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ذاکر, صرف ننیحال کلاب نہیں ہے, ننیحال بھی کلاب, ننیحال کا ننیحال بھی کلاب اور ددیال بھی کلاب. وہ صحیح کلابیہ. جی جناب عباس کے ننیحال کی جوتیاں قیصر روم کے دربار میں جناب عامر جو مولا عباس کے نانا تھے, ان کے ایک بھتیجے تھے جناب عامر بن طفیل. جناب عامر بن طفیل جب قیصر روم کے دربار میں گئے تو جناب عامر کو ایک عرب میں جوتیاں مشہور تھی نالین, جیسے آج کل بیلٹ کا تصور ہے نا, ویسے ہی عرب میں نالین کا تصور ہوتا تھا. اور اس نالین کا نام تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوا ہے. ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم یہاں سے جلدی پہنچا نہیں پاتے ہیں, وقت آ گیا ہے تو اشاروں میں سن لیجئے کہ قیصر روم کے دربار میں جناب عامر بن طفیل یعنی جناب عامر کے بھتیجے جب گئے تو جناب عباس کے نانا نے وہی جوتیاں دی کہ جو شجاع گھرانے کے پاس ہوتی تھی. اور قیصر روم کا دربار سجا تھا, وہاں مناظرہ نہیں ہوتا تھا, مناشرہ ہوتا تھا. مناشرہ اور ہے, مناظرہ اور ہے. مناشرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ خاندان کے باپ دادا کے شجاعت کے قصیدے پڑھے جاتے ہوں اور تعارف کرایا جاتا ہو باب مفاعلہ سے, اس کو کہتے ہیں مناشرہ. تو وہاں بڑے بڑے قبیلے والے آتے تھے اور کہتے تھے ہمارے دادا اتنے شجاع, اتنے شجاع. تو جب عامر بن طفیل گئے تو کسی نے کہا آپ بھی اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھیں. تو بادشاہ بیٹھا تھا تخت پر, تو عامر بن طفیل نے کہا
ہم قصیدہ پڑھنے نہیں آئے ہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا کچھ لائے ہیں. جھولا کھولا، آج کی زبان میں تھیلی کھولی جو ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں سے 2 نالین نکالی، درباریوں کے سامنے رکھ دی. جو اب تک بول رہے تھے ایسا لگا کہ نسلی گونگے ہوں. میرے جملے کی قیمت آپ نے نہیں دی، اہل زبان بیٹھے. جو اب تک بول رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ نسلی گونگے ہوں. اب کسی نے پہلو سے کوہنی مار کے کہا اب بتاؤ تمہارے دادا کتنے شجاع تھے؟ تو کسی نے کہا اب اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے دادا شجاع ہیں اور ہمارا خاندان بہادر ہے تو قیصر روم پوچھ لے گا کہ جب تمہارا خاندان بہادر ہے تو یہ جوتیاں ان کے خاندان میں کیسے ہیں؟ کاش کے بات واضح ہو جائے. یا علی مدد اللہم، بس بات ختم ہے، معاف کیجئے گا. یہ جوتیاں ان کے خاندان میں کیسے ہیں؟ اس کا مطلب عباس کے نانیحال کی نالین اگر عربوں کے شجاع کے سامنے رکھ دی جائے تو بڑے بڑے بہادر خاموش ہو جائیں. اور عباس کے ددیال کی نالین کیا ہے؟ ہائے سبحان اللہ، جو کعبہ و قوسین و ادنا کی منزلوں کو عبور کر جائے، کہ جس پہ ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف، یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف، اے میرے محبوب آجا جوتیاں پہنے ہوئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. بس عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ بعد میں شکایت ہو جائے کہ لمبی ہو گئی بات، اس لیے میں نے اپنی گھڑی دیکھ لی کہ 10:15 بجے میں بیٹھا تھا اور 11 بج چکے ہیں، 45 منٹ پورے ہو گئے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے آگے نہیں بڑھوں گا. اصل میں وکیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 2023 میں اتنا زیادہ لوگ مصروف ہو گئے ہیں کہ گیم کھیلنے میں وقت جائے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن مجلس اگر 1.5 گھنٹے کی ہو جائے تو سال بھر ذاکر کو کوئی نہ کوئی تانا سننا پڑتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز. ہاں افسوس اس بات کا بھیا جو کھڑے ہیں باہر تک، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہاں سے آواز ملا کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میں آخری بات کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اب چونکہ حیدری سلامت رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ کو روکتے ہوئے آخری بات یوں کہ کربلا تک ہم آ جائیں. یہ گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے. جیسے اس گھرانے نے ہمیں شجاعت کا درس دیا ہے، صبر کا درس دیا ہے، ویسے ہی انداز گفتگو بھی سکھایا ہے. سلامت رہیے. آمادہ ہیں آپ؟ انداز گفتگو. بھئی انہوں نے کہا 5 منٹ، میں آگے بڑھ جا رہا ہوں. انداز گفتگو بھی سکھایا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہاں آ گیا؟ میں 32 برس سے 13 برس کی طرف آ گیا. کاش کے بات واضح ہو. 32 پوری مجلس ایک طرف، لیکن اس خادم ناچیز کا یہ پیغام ایک طرف کہ کربلا کو کبھی اس اینگل سے اس آئینے میں دیکھیے کہ کربلا نے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا. توجہ، پھر توجہ. ندیم صاحب شاید کہ نئی بات ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا سنیے صاحب کیسے. ہمارے کئی چہرے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. جناب مولا حسین نے 13 برس کے شجاع سے، شہزادہ شہادت سے، ہائے سبحان اللہ، شہزادہ شہادت سے کہ شجاعت جس کے گھر کے آنگن کی کنیز ہو، سبحان اللہ، شجاعت جس کے اہل زبان بیٹھے ہیں، جس کے گھر کے آنگن کی کنیز ہے، اس نے 13 برس کے شہزادے سے، بس آخری بات نوجوان غور سے سنیے گا، مجلس ایک طرف یہ پیغام ایک طرف، 13 برس کے شہزادے سے پوچھا تم بتاؤ، مصائب نہیں ہے، مقتل کا سینہ چیر کے ایک ولایت کا موتی ہے، اسے قبول فرمائیے. 13 برس کے شہزادے سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیا ہے. تھوڑا سا جاگ کے سن لیجئے گا. تو 13 برس کے شہزادے نے کیا کہا کہ ہماری نظر میں موت اگر آپ کی محبت میں آئے تو کیا کہا؟ میٹھی نہیں کہا، مبالغہ ہے.
بہت میٹھی. کس سے؟ شہد سے. تو ایک بات بتائیے کہ پوری کربلا میں کہیں شہد کا تصور تھا؟ سلیم صاحب یاد رکھیے گا، پوری کربلا میں کہیں شہد کا تصور تھا؟ بھائی ضرب المثل کا قانون کیا ہے؟ ہمارے بزرگ بیٹھے کہ اس وقت جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو مثال اس کی دی جائے. 3 دن کے پیاسے تھے تو مثال میں کہنا چاہیے تھا کہ ہماری نظر میں موت پانی سے زیادہ قیمتی ہے یا پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے. کیونکہ جب انسان 3 دن کا پیاسا ہوتا ہے تو ذہن و دل پہ پانی سوار ہوتا ہے. لیکن صاحب تھکیے گا نہیں، اس کی قیمت کو سمجھیے گا، ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں. اور اگر تھک گئے تو شاید میں سمجھوں گا کہ بات نہ پہنچا پایا. ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ان سے دعا لینے کے لیے. کیا جناب قاسم نے مثال میں یہ نہیں کہا کہ پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے؟ کیا فرمایا؟ کہ شہد سے بہت میٹھی ہے. اب پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملائیے، پوتے کے جملے کو دادا کے جملے سے ملائیے تو رزلٹ ملے. بازار کوفہ ہے، علی کے ساتھ قمبر ہیں، 2 لباس علی نے خریدے، ایک قیمتی، توجہ، ایک معمولی. جو قیمتی تھا قمبر کو دے دیا. تھوڑا سا جاگو بھائی، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پڑھنے نہیں دے رہا لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا لے جاؤں. جو قیمتی تھا قمبر کو دے دیا اور جو معمولی تھا خود رکھ لیا. قمبر نے کہا مولا یہ آپ پہنیے، آپ منبر پہ جاتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں. تو مولا نے کہا نہیں قمبر تم پہنو کیونکہ تم جوان ہو. کتنا معمولی جملہ سمجھانا آپ نے. جیتے رہیے، آباد رہیے. ارے علی نے کہا کہ تم غلام ہو، کیا فرمایا؟ تم جوان ہو. اور ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اگر ہمارا غلام ہوتا ہم کہتے تم پہنو قیمتی لباس تاکہ دنیا تمہیں غلام نہ سمجھے. آباد رہیے، سلامت رہیے. ارے ہم جتنی چھوٹی فکر اتنی چھوٹی بات. علی نے یہ نہیں کہا کہ اس لیے پہنو تاکہ دنیا غلام نہ سمجھے، یہ نہیں کہا تاکہ دنیا تمہیں کمتر نہ سمجھے، بلکہ گفتگو کا ٹائٹل بدل دیا. ارے جاگیے بھائی، گفتگو کا ٹائٹل بدل دیا. کیا کہا؟ قمبر تم جوان ہو. دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو 2 کروڑ کا لباس پہنا دیں لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ میں یتیم ہوں اور غلام ہوں تو 2 کروڑ کے لباس کی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ جب وہ پہنے گا غلامی دستک دے گی، یتیمی دستک دے دی. لیکن اگر کسی کو 50 روپے کا لباس پہنا دیجئے اور اسے احساس بادشاہت کرا دیجئے تو وہ 50 روپے کا لباس نہیں دیکھے گا بلکہ یہ دیکھے گا کہ مجھے اس لیے دیا گیا کیونکہ میں بادشاہ ہوں. تو علی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلام ہو، کیا کہا؟ تم جوان ہو. اب جملے کی قیمت پتہ نہیں کیا دیں. اب قمبر جب لباس پہنیں گے تو یہ سوچ کے پہنیں گے کہ مجھے اس نے جوان کہا ہے کہ جسے خیبر میں محمد نے مرد کہا تھا. سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. سمجھیے گا بات کو. مجلس تمام میں کربلا تک آ گیا. اس نے مجھے جوان کہا ہے کہ جس کو محمد نے خیبر میں اپنی زبان سے مرد کہا تھا. اٹینشن ہو کہ آخری جملہ یہیں تک لانا تھا. دادا نے یہاں پہ ٹائٹل بدلا، ادھر پوتے نے ٹائٹل بدل دیا. ارے سلامت رہیے. ادھر دادا نے کہا جوان ہو، یہ نہیں کہا غلام ہو. ادھر پوتے نے یہ نہیں کہا کہ موت پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے. کیا کہا؟ شہد سے بہت میٹھی ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ ایک کمانڈر نے سولجر سے سوال کیا تھا. ارے جاگیے بھائی. اور ایک سولجر کمانڈر کو جواب دے رہا تھا.
تو تہذیب گفتگو یہ تھی کہ مثال میں بھی پانی کا نام نہ آئے، تاکہ کمانڈر کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ پیاس کی وجہ سے لشکر کمزور ہو رہا ہے۔ ارے آباد رہیے، سلامت رہیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، سلامت رہیے۔ جناب قاسم نے زندہ آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، آواز بلند نعرے حیدری، یا علی مدد، نعرے سلوات۔ بس حضران کرام، جزاک اللہ بھائی، واہ واہ۔ کربلا نے انداز گفتگو سکھایا کہ جب کسی سے بات کرو تو بات کرنے کا سلیقہ کیا ہو، موقع محل دیکھ کے ٹائٹل ہی بدل دو تاکہ سامنے والے کو احساس نہ ہونے پائے کہ تم کمزور ہو۔ اسی لیے جناب قاسم نے مثال میں بھی پانی کا استعمال نہیں کیا، کہا شہد سے بہت زیادہ میٹھی ہے، تاکہ کمانڈر کو یہ احساس ہو جائے، کمانڈر کو یہ احساس ہو جائے کہ ان میں اتنی تقویت ہے، اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ پانی کے مارے نہیں کمزور ہو رہے ہیں، بلکہ یہ جام شہادت کے لیے بیتاب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، یہ کربلا ہے۔ ابھی کسی نے شعر پڑھا تھا کہ جلتے خیمے سے امامت کو زینب بچا لائیں۔ امامت ہے دلیل، توحید ہے مدلول، تو زینب صرف امامت کو بچا کے نہیں لائی ہیں، جلتے خیمے سے توحید کو بچا کر لائی۔ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، جناب زینب جلتے خیمے سے توحید کو بچا کر لے آئی ہیں، کیونکہ دلیل ختم ہو جائے تو لوگ مدلول تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو فوج اشقیہ آئی تھی، یہ یزید کا لشکر تھا، یہ دلیل کو قتل کرنے آیا تھا، یعنی دلیل مٹانے آیا تھا تاکہ کوئی مدلول تک نہ پہنچنے پائے۔ لیکن کیا حکمت توحید کہ سجاد بھی موجود ہیں اور حسین بھی موجود ہیں۔ مصلحت یہ کہ سید سجاد بستر پہ ہیں اور امام ہیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں۔ بظاہر ایک امام کی امامت کا سلسلہ جاری ہے، اور ادھر حسین آخری وقت میں جب خیمے میں آئے تو اپنے بیٹے سید سجاد کے خیمے میں پہنچے، رخصت کے لیے آئے تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا کہ میرا بابا سر سے لے کے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیٹا ایسا دن دیکھے کہ باپ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں بہتا ہو۔ سید سجاد نے کہا بابا آئینہ آئینہ میاں عباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے۔ امام حسین نے کہا سجاد اب کس کس کو پوچھو گے، اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ ہم نے علماء سے سنا کہ مولا روایت کہتی ہے مولا حسین آئے اور بلا فصل کہا کہ اب حسین شہید اور جام شہادت پینے کے لیے میدان جا رہا ہے۔ میدان قتال میں مولا حسین جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ہے بیٹا سید سجاد میں اسرار امامت کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور میرے فوراً بعد تمہاری امامت کا ظاہری سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور احباب اللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے، ہمارا اور آپ کا آخری امام جو پردہ غیب میں ہے، مولا سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعضاء آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی امام ایسا نہیں گزرا ہے کہ شاید جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب میرے جد حسین کے مصائب ہوا کرے تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، بلکہ ایسے رویا کرو کہ جیسے کہ ضعیف ماں اپنے کلیہ جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب عذاب کی آوازیں بلند ہے، ہر مجلس میں گریہ کیا کیجئے تو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کیجئے۔ اس برس جو زندہ ہے رونا اس کے مقدر میں ہے، اگلے برس اگر زندہ رہے تو ہم ہیں اور حسین کا ماتم ہے۔ ارباب عذاب آج شب شہادت ہے، اس معصومہ کی شب شہادت ہے کہ جسے حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ ارباب عذاب آج یوم عباس ہے، آج کیا مولا عباس نہیں آئے ہوں گے؟ آج یوم عباس ہے، آج علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، آج سید سجاد بھی ہیں، محمد باقر بھی ہیں۔ اللہ جانے کس عزادار کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں چوتھا امام بیٹھا ہو، اللہ جانے آج میں سے کس کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں ہمارا وقت کا آخری امام بیٹھا ہو۔ ہاں ارباب عزا، ہماری مائیں بہنیں اگر اس مصائب کو سن رہی ہیں تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مصائب ہوا کریں اور کوئی ماں اپنی آغوش میں اپنے بچے کو لے کر رو رہی ہو تو خبردار درمیان مصائب کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے۔ اللہ جانے کس بیوی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں اجڑی ہوئی کوکھ لیے رباب اصغر کا ماتم کر رہی ہو، 4 سال کی بچی سکینہ کا ماتم کر رہی ہو۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ ارباب عزا آپ کی آوازیں بلند ہیں، انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیے گا۔ کون سکینہ جانتے ہیں آپ صاحب اگر صاحب اولاد ہوں گے اس جملے کو محسوس کریں گے، اس لیے کہ باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو بہت چاہتی ہے ویسے ہی باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا ہے، لیکن بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ آل محمد کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ جیسا باپ بیٹی کو چاہتا ہے ویسے ہی باپ بیٹے کو بھی چاہتا ہے۔ یہاں محبت میں زوال نہیں ہے، یہاں محبت میں کمال ہے۔ جتنا حسین علی اکبر کو چاہتے ہیں اتنا ہی اپنی بیٹی سکینہ کو چاہتے ہیں، لیکن ارباب عزا ارے وہ سکینہ کہ جسے سینے پر حسین سلاتے ہوں، آپ نے محسوس کیا ارے کربلا کے سارے مصائب ایک طرف لیکن سکینہ کا ایک سوال ایک طرف کہ جو رونے کے لیے کافی ہے۔ اور جناب سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھ لیا تھا، بابا یہ بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اجرکم علی الزہرا، آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ جناب سکینہ نے سوال کر لیا، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ تصور آپ کے دلوں کی گہرائی تک پہنچا تو اسی کو سوچ سوچ کے گریہ کیجئے گا۔ ہر باب عزا شب شہادت ہے نا، ایک رخصت سنیے اور شہادت تک میں پہنچاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ 10 محرم آئی، حسین آخری رخصت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ جب حسین خیمے سے باہر آئے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، شاید عباس اور علی اکبر کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی آئی اور بی بی نے کہا، اے میرے بھیا، اے میرے ماجائے، ارے عباس نہیں تو کیا ہوا، آج زینب اپنے بھیا کو سوار کرے گی۔ ہار باب عزا جناب زینب نے اپنے بھیا کو سوار کیا، اب سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کئی مرتبہ حسین نے چاہا کہ اسپِ باوفا آگے بڑھ جائے لیکن اسپِ باوفا آگے نہ بڑھا، تو ایک مرتبہ گھوڑے نے سلجنا نے اپنی زبان بے زبانی میں اشارہ کیا پیروں کے سروں کی طرف، تو کیا دیکھا 4 سال کی وہ بچی کہ جو سینے پہ سوتی تھی وہ اسپِ باوفا کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، اے میرے بابا کے سلجنا، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ امام حسین اترے، اترنے کے بعد اللہ جانے کہ کون سمجھے اور کون نہ سمجھے، لیکن اگر جملہ آپ نے سمجھ لیا تو ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا۔ روایت کہتی ہے حسین سلجنا سے نیچے آئے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، گود میں لیا اور کہا، اے میری لاڈلی، اے میری لاڈلی مجھے اب اجازت دو، اے میری بیٹی سکینہ، اے میری
بچی مجھے اجازت دو۔ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ارباب اعضاء یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بس جناب سکینہ سے حسین نے کہا اے میری لاڈلی حسین، ہو سکتا ہے کہ پانی کا انتظام کر لے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا عباس کے جانے کے بعد سکینہ کی پیاس بجھ گئی، اب سکینہ کو پیاس کی طلب نہیں، اب پانی کی طلب نہیں ہے۔ ارباب اعضاء حسین سے سکینہ نے کہا بابا اگر جاتے ہیں تو چلے جائیے، لیکن بس التجا ہے۔ کہا بی بی کیا التجا ہے؟ کہا بس جاتے جاتے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ مجھے سلا لیجئے۔ روایت کہتی ہے حسین جلتی ہوئی خاک پہ لیٹ گئے اور اپنے سینے پہ 4 سال کی بچی کو لٹایا۔ ارباب اعضاء یہ آخری مرتبہ، یہ آخری منزل تھی کہ جب جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سوئی۔ اس کے بعد تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ کو سکون کہاں ملا، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا تو ایک منزل وہ آئی کہ راہ کوفہ و شام کے درمیان جب قافلہ رکا، علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھائی کہ جس کے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں خاردار تو، کمر میں لنگر تھا۔ آخری جملہ مجلس تمام، مولا سید سجاد خاک پر پیر پھیلا کر بیٹھ گئے۔ 4 سال کی بہن کی نظر پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھی، کہا بھائیا آج تک بہن نے اپنے بھائی کو اس حالت میں بیٹھے نہیں دیکھا، بھائیا کیا بات ہے، آپ خاک پہ ایسے کیوں بیٹھے؟ جناب سید سجاد نے کہا اے بہنا پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، جب پیر زمین پہ رکھتا ہوں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے کہا بھائیا اگر اجازت ہو تو سکینہ آپ کے پیروں سے کانٹوں کو نکال دے۔ ارباب اعضاء جب ننھے ننھے ہاتھوں سے بہن کانٹوں کو نکالنے لگی، سجاد رونے لگے، کہنے لگے ہائے میری بہن کی غربت کہ جس نے میرے پیروں سے کانٹے نکالے، لیکن ہائے سکینہ آپ کے پیروں میں بھی آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں۔ ارباب اعضاء یہ وہی سکینہ ہے ابھی جو ذوالجناح پر آمد ہوگا، جب یہ ذوالجناح کی آپ زیارت کریں گے، ارے یہ وہی ذوالجناح ہے اور یہ وہی بچی ہے کہ جس تک یہی ذوالجناح کہ جس کی بانگیں کٹی ہوئی ہیں خیمے میں آیا اور آنے کے بعد حسین کی شہادت کی خبر دی، سکینہ نے باہوں میں باہیں ڈال دی اور کہا اے میرے بابا کے اسب باوفا، میرا بابا کہاں رہ گیا؟ سیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم اسیران اہل حرم خصوصاً والی سکینہ سلام اللہ علیہ۔